نکلی رہتی تھی 2 ہفتہ مہینہ گھر میں گھستی نہیں تھی. بتایا کہ یہ لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. میں تو یہ گھر بیچ رہا تھا لیکن میرے گھر والے کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بیچنے کی. پریشانی کی حالت میں لیٹا ہوں, ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں, کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے کتنے دنوں سے نا. اور ویسے اللہ کا شکر ہے ہم دونوں میں بہت پیار تھا. 2-3 بجے کا ٹائم ہوا, بس یہاں سے واش روم وہ سامنے گئی ہیں, وہاں سے آ کے یہاں گر گئی. اللہ کی پیاری ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سردار عادل مصطفیٰ, آپ دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی. ناظرین, میں اس وقت لاہور کے علاقہ گرین ٹاؤن میں موجود ہوں, جہاں پہ تقریباً 2 ہفتے قبل جو ہے رابعہ بی بی جو ہیں وہ وفات ہوئی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے شوہر نے ان پہ بے معنی تشدد کیا, اور تشدد کی وجہ سے ایک ڈنڈا رابعہ بی بی کے سر پہ لگا, اور جس کی وجہ سے رابعہ بی بی اس دنیا سے کوچ کر گئیں. اور جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مقبول صاحب, ان کو شک کی بنیاد کے اوپر گرفتار کر لیا گیا, اور یہ تھانے میں رہے, اور ان کے خلاف FIR بھی درج ہوئی, اور اہل علاقہ نے بھی جو ہے اور ان کے رشتہ داروں نے بھی مقبول صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا. لیکن پولیس کے مطابق انویسٹیگیشن کی گئی, مقبول صاحب نے نہ تو ان پہ تشدد کیا اور نہ جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے رابعہ بی بی کا انتقال ہوا. مقبول صاحب کے مطابق جو ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو ہے چند دن کے بعد جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لا کے جہان آفرین کو پہنچی. ساری داستان ہم مقبول صاحب سے بھی پوچھیں گے, اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ ان سے کیا انویسٹیگیشن کی گئی اور یہ کس طرح سرخرو ہوئے. السلام علیکم مقبول صاحب. وعلیکم السلام. مقبول صاحب, آپ کے بارے میں جو ہے نا, جب چند دن پہلے ہم اسی گھر میں آئے, اور اسی گھر میں آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی بیوی کو تشدد کیا, اور اس کی وجہ سے آپ کی بیوی رابعہ بی بی جو ہے فوت ہوئیں. لیکن اب جو ہے پولیس نے آپ کو گرین چٹ بھی دے دی ہے, اور جو آپ جو ہے سرخرو ہو کے تھانے سے باہر نکلے ہیں. سارے اس کیس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا معاملہ ہوا تھا, کس وجہ سے رابعہ بی بی کی وفات ہوئی؟ دیکھیں جی, موت جو ہے وہ برحق ہے, اس میں اللہ پاک نے ایک بہانہ رکھا ہوا ہے. بس سڑکوں پہ جائیں, کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ کو جان بوجھ کے وہ گاڑی والا کسی کو ایک نہیں دے دیتا, کوئی چھت سے گر گیا, کوئی کیا ہو جاتا ہے, کبھی کو کیا ہو جاتا. تو اس لیے جو ہے ہمارا جو یہ کچھ لڑائی جھگڑے آپس میں اس کے ساتھ ہلکے نہ کہ جی اس کو اندر کروا دے, پھنسوا دے, یہ کر دے, وہ کر دے. آئے دن مجھے تھانے میں بند کروا دیتی تھی یہ. تو بس آئے دن گھر سے بھاگی رہتی تھی, نکلی رہتی تھی 2 ہفتہ مہینہ گھر میں گھستی نہیں تھی. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, اپنی بیٹی کے گھر چلی جاتی ہے, داماد کے گھر جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جب تنگ آتی ہے تو آ جاتی ہے ہوتی. اسی طرح کرتے کراتے نا بس اسی بات پہ جھگڑا ہوتا تھا ماڑا موٹا. کبھی ایسا اللہ معاف کرے کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہوا جس میں ہم ڈانگ سوٹا یا کوئی اوزار چلائیں ہم. ٹھیک ہے, گالی گلوچ ضرور ہوتی تھی, تھپڑ مار دیا, 2-4 مار دیے, اچھی طرح مار لیا, بس اتنا ہی ہوتا تھا ہمارا. یہ تو آ رہی تھی کہیں گھر سے گئی تھی پھر دوبارہ, تو آخری ٹائم میں تو ڈپو اسٹاپ ہے تو گرین ٹاؤن, وہاں پہ سڑک کافی بڑی ہے, وہ کراس کرتے ہوئے اپنی سسٹر کے گھر آ رہی تھی. تو وہ کراس کرنے لگی تھی, تو وہاں پہ اس نے چنکی رکشے نے بہت زور سے مارا, وہ فٹ پاتھ کے ساتھ جا کے لگی تھی. تو پھر ہم جب ہفتے بعد ہمیں ملی ہے تو ہم دیکھ کے پریشان ہو گئے, ہم ڈھونڈتے رہے اس کو. ریمبو اسٹور بھی گئے ہم, اس کے علاوہ جناح ہاسپٹل گئے, جناح ہاسپٹل سے بھی سارا ریکارڈ چیک کروایا کہ شاید یہاں پہ نہ آئی ہو, کیونکہ لوگوں نے بتایا کہ ایمبولینس اٹھا کے تو لے گئی تھی ان کو. تو بہرحال وہاں پہ بھی نہ ملی ہمیں. پھر ہم ان کو ڈھونڈتے عمر چوک والی سائٹ پہ آئے ہیں, تو وہاں سے ہمیں ملی ہے. اس کے یہ ماتھے پہ بھی اتنا موٹا وہ بنا ہوا تھا, سر میں ادھر بھی سر میں یہ جہاں پہ ہلکی سی چوٹ تھی, بس اتنی خاص چوٹ نہیں تھی, معمولی چوٹ بظاہر تھی. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے سر کے اوپر کوئی ایسی شدت کی چوٹ لگی تھی جو ان کی موت کا باعث بنی. جب چنچی رکشے نے ان کو مارا تو وہ فٹ پاتھ پہ جا کے لگی ہیں, ان کا سر جو ہے لگا ہوگا. جو بھی معاملات وہاں پہ ہوئے ہیں ہم نے کون سا دیکھے ہیں, تو اس وجہ سے کوئی بھی چوٹ کہیں بیچ میں ہم نے نہیں غور کیا. لیکن میں نے CT اسکین کروایا پھر جنرل ہاسپٹل سے جا کے, تو وہاں پہ جا کے انہوں نے CT اسکین والے ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے, کلیئر ہے. اس کو میڈیسن لکھتی تھی, تو وہ میڈیسن نے ابھی یعنی کہ کھائی نہیں تھی. تو رات کا انجیکشن لگایا تھا انہوں نے, تو کہہ رہی میں بالکل اس وقت ریلیکس ہوں, مجھے سونے دیں. میں بھی سوتی ہوں, بچوں کو کہا تم بھی سو جاؤ. میں نے کہا بچوں کے ساتھ جا کے سو جاؤ, ادھر ٹھنڈ ہے, زمین پہ میں لیٹتا ہوں, آپ نے دیکھا ہی ہوگا. تو زمین پہ ہی میں لیٹتا ہوں, آپ کے سامنے ہے ہی کیا اس گھر میں. تو میں نے کہا ٹھنڈ چڑھ جائے گی, تو میں نے کہا بچوں کے پاس چلی جایا کر. تو وہ یہاں پہ سوتی تھی. 2-3 بجے کا ٹائم ہوا, بس یہاں سے واش روم وہ سامنے گئی ہیں, وہاں سے آ کے یہاں گر گئی. اللہ کی پیاری ہوگی. میں نے پھر ایمبولینس بلوائی ہے, ایمبولینس نے آ کے ٹریٹمنٹ کیا سارا, لیکن ان کا یہ ڈیڈ ہو گئی. اچھا,
یعنی کہ آپ نے سی ٹی اسکین بھی کروایا ہے, ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہے, سارا کچھ کروایا, لیکن اہل محلہ نے اس دن کہا کہ ان کو کسی قسم کی ایڈ نہیں دی گئی, یہاں ہی وہ تڑپ تڑپ کے فوت ہو گئیں, آپ نے کوئی کیئر نہیں کرتے تھے, اتنے آپ کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات لگا دیے. میں نے آپ کو ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک مثال دی. اگر آپ کا میرا جھگڑا ہو جاتا ہے تو 2 بندے 4 بندے اور اکٹھے ہو جاتے ہیں چھڑانے کے لیے, تو وہ کہے گا یار یہ بندہ غلط ہے, یار اس نے یہ ایسے کیا. میں کہوں گا نہیں یہ غلطی ہے, میں جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو, میں کہوں نہیں یہ غلطی ہے, یہ نے میں نے لائن جاستی کی تھی ہے, کیونکہ اذان ہو رہی ہوتی ہے, یہ گانے بگانا لگا دیتے ہیں, تو میں ان کو منع کرتا ہوں. اس وجہ سے نا ہمیں شروع سے نہیں اچھا سمجھتے. ہمیں 7-8 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے. اچھا, تو کتنے سال, کتنی بہاریں آپ نے اپنی بیگم کے ساتھ دیکھیں, اور اب جو ہے آپ کی بیگم رابعہ بی بی اس دنیا میں نہیں ہے, ان کے بغیر آپ کو یہ جہان کیسا لگتا ہے؟ ظاہر ہے کیونکہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں, لیکن جب جو ہے ایک پہیہ خراب ہو جائے یا نکل جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی, زندگی کا سفر رک جاتا ہے. تو ان کے بغیر آپ کیسا جو ہے, کیا غم کے لمحات ہیں آپ کے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ تھی میرے بڑے بھائی کی بیوہ, 2 بیٹیاں تھیں, اس میں سے ایک کرن اور ایک عروج. عروج بڑی تھی, کرن چھوٹی تھی. 10 سال میرے بھائی کے ساتھ نبھا ہوا ان کا, وہ فوت ہو گئے تھے. اس کے بعد 10 دن انہوں نے پوری کی, تو ان کی امی وغیرہ گھر والے یہ سب مجھے کہتے تھے کہ آپ تم نکاح کر لو, وہ بچی ہیں تمہاری ہیں, عزت ہے, یہ وہ. میں نے کہیں کر لیا نکاح ان سے. میرے گھر والے کچھ بیچ میں سے کسی نے اجازت دے دی, کسی نے نہ دی. ان کا بھی یہی حساب تھا, کسی نے دے دی کسی نے نہ دی. تو میں نے بھی نکاح کر لیا ان سے. مجھے 18 سال ہو گئے ان کے ساتھ, 20 سال جو نکاح کیے ہوئے. اچھا, تو اب وہ جو 2 بچیاں ہیں وہ گھر میں نظر نہیں آ رہی, کیا وہ کہیں اور چلی گئی ہیں یا دارالعمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ معاف کرے, وہ بڑی بہن کے گھر ہے میری, کپڑے دھونے گئی ہیں وہاں پہ مشین پہ. ٹھنڈ تھی, کپڑے زیادہ کافی تھے, تو انہوں نے کپڑے دھونے کے لیے وہ کہہ رہی تھی پاپا ہم ادھر چلے جاتے ہیں. بس. آپ کیا کام کاج کرتے ہیں؟ میں کڑھائی کا کام کرتا ہوں. آج ویکینڈ تھا, آخری دن تھا, آج کلوز ہو جاتا ہے کام. پھر شام کو یا 9 بجے 10 بجے یا سنڈے کو جا کے جو ہمارا بنتا ہم وہ ہمیں مل جاتا ہے. اچھا, تو آپ تھانے میں چلے گئے, بند ہو گئے, پولیس نے انویسٹیگیشن کی, کیا پولیس نے آپ سے پوچھ گچھ کی؟ پولیس نے سب کو پوچھا, تفتیش کی, میرے بچوں سے آ کے بار بار پوچھا. بعد میں کتنے دن تک بار بار پولیس میرے بچوں کے پاس آتی رہی ہے, ان سے ساری انویسٹیگیشن کی ہے. پھر اس میں سے کچھ محلے داروں نے بھی کہا کہ نہیں بندہ ہے یا نہیں گا, ایسا بندہ نہیں ہے یہ, بس انہوں نے کچھ عورتوں نے رل کے تو آپ کو گنڈا کیا, آپ کے گنڈا کیا تھا. کیوں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے. میں تو یہ گھر بیچ رہا تھا, لیکن میرے گھر والے کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بیچنے کی. اچھا, تو آپ نے جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ چنگچی کی ٹکر ہوئی, اور چنگچی کی ٹکر کی وجہ سے رابعہ بی بی کی وفات پائی, لیکن آپ کو اتنا ہٹ کر دیا گیا ان کی بہنوں نے, رشتہ داروں نے. جب میں یہاں پر اس دن آیا جس دن ان کی وفات تھی, سارا ٹارگٹ آپ تھے, آپ کو انہوں نے ظلم اور اپنا جبر کا اور جو ہے اس کا کہا کہ آپ نے یہ سارا کیا, اور آپ نے بیوی کو جو ہے ان کے مارنے میں ملوث ہے. دیکھیں یہ اللہ معاف کرے. اب میرے گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ہے نظر آ رہا ہے آپ کو, اجڑا ہوا پن نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور میں خود اس وقت پریشان لیٹا ہوا ہوں آپ کے سامنے, یعنی کہ میں سو نہیں رہا, پریشانی کی حالت میں لیٹا ہوں. ادھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتا ہوں, کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے کتنے دنوں سے نا. میں کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا فیل ہو رہا ہے مجھے. لیکن پھر بھی ساروں نے کہ دل پہ پتھر ہے, کوئی بات نہیں, اپنی بیٹیوں کو دیکھ, یہ کر وہ کر. کوئی انسان تمہاری نیکی ہے جو تمہارے آگے آئی ہے, تو تمہیں پولیس والوں نے جو بھی معلومات کرا کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے. اچھا, رابعہ بی بی کیسی عورت تھیں؟ آپ کی سنا بڑی خدمت کرتی تھیں, اور جو ہے لوگوں کے گھر کام کاج کر کے محنت مزدوری بھی کرتی تھی, اور ہاتھ بٹاتی تھی, اور گھر کو چلانے میں ان کا بھی کردار رہا ہے. ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا. دیکھیے جی, آپ کے سامنے ہم غریب ہیں, آپ جو کو دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں, آپ ٹی وی پہ دکھائیں سب کو کہ ہم غریب لوگ ہیں. تو دونوں میاں بیوی ہم کام کرتے تھے. میں کڑھائی کا کرتا ہوں, وہ یہ گھروں میں کام ماڑا موٹا کرتی تھی. اور ویسے اللہ کا شکر ہے ہم دونوں میں بہت پیار تھا آپس میں, میں اس کی عزت کرتا تھا, خدمت کرتا تھا. اس کے علاوہ دونوں ایک دوسرے بہت بے حد 18 سال ایم ہی نہیں گزر گئے ہمارے. اگر لڑائی ہی رہتی تو کب کی ہماری ڈیورس ہو چکی ہوتی, کوئی معاملات ہو چکے ہوتے ہمارے. بیٹیاں آپ کی پڑھتی ہیں, اسکول جاتی ہیں یا کالج جاتی ہیں, ان کے بارے میں کیا آپ کا ارادہ ہے کہ تاکہ تعلیم دلوائیں, تاکہ ظاہر ہے ان کی والدہ کی بھی خواہش تھی کہ بچے میرے پڑھ جائیں, بچیاں میری پڑھ جائیں. جی, یہ مدرسے میں اقراءۃ المدینہ میں پڑھتی تھی, لیکن وہاں پہ نا قاری کی نا مجھے سمجھ نہیں آئی, پڑھائی اچھی نہیں تھی وہاں پہ نا, تو میں نے چھڑوا لیا تھا. میں نے چھڑوا لیا. اس کے بعد
बच्चियों घर को ध्यान में लगा दिया माँ ने, वो भी ध्यान उनका भी हट गया पढ़ाई से, माँ का भी हट गया। ठीक है, तो घर के काम कर रही थी, लेकिन हम ज़हन बनाते रहते थे, सोचते रहते कि बच्चों को दोबारा दाखिल करवा दें हम। तो इसी टेंशनों में बस टाइम गुजर गया। मैं जब फोत हो गई हैं, अब मैं उनको पिंडी भेज रहा हूँ अपनी कज़नों के पास, अपनी फूफी की बेटियों के पास। कोई डॉक्टर हैं, कोई क्या है, बड़े अच्छे लोग हैं। वो कह रहे थे दोनों बच्चे हमारे पास भेज दो, हम इनको पढ़ाएंगे भी और इनको अपने पास रखेंगे। अच्छा, बच्चियों के नाम बता दें। मलाइका और मीरब, मलाइका बड़ी है, मीरब छोटी है। तो कोई आप जो है आखिरी हमें याद जो है अपनी बेगम के हवाले से कोई शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो है उनके बारे में जो है पूरा मोहल्ला ये कहता है कि वो बड़ी मेहनती खातून थी, बड़ा सलीके वाली खातून थी और जो है बड़ी सब्र वाली खातून थी। कुछ उनके बारे में बताइएगा। सारा घर ही उन्होंने संभाला हुआ था। मैं तो सुबह जाता था 9 बजे, 10 बजे चला गया, रात को 10-10 बजे घर आता था काम पे से। हमारा काम ऐसा ही है, वहाँ पे जाना, फिर खाना पीना वहीं पे, अपना टाइम लगाए, अच्छी दिहाड़ी लगाए, और वो टाइम लगाते थे, फिर हम रात को आते। सारा घर ही उन्होंने संभाला हुआ था। नाज़रीन, आपने मकबूल साहब की सारी गुफ्तगू सुनी है। मकबूल साहब का जो है पुलिस के मुताबिक भी, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक भी जो है ना कत्ल नहीं हुआ, बल्कि राबिया बीबी जो है एक हादसे की वजह से जो है उनकी वफ़ात हुई थी, और जो है सर के ऊपर उनकी शदीद चोट थी, और जो है मेडिकल रिपोर्ट जो है उसमें भी यही बात बताई गई है कि उनके सर के ऊपर एक चोट थी, जिसकी वजह से जो है वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं। और मकबूल साहब की इन्वेस्टिगेशन पूरी तौर पर की गई है, और मकबूल साहब जो है ने जो है इस कत्ल में मुलव्वस नहीं है, उनका कत्ल भी नहीं हुआ, बल्कि वो तिबई मौत फोत हुई हैं। शुरू में जो है एक बात जो है मीडिया में गर्दिश की गई, अखबारात में भी आई, सोशल मीडिया पे भी हुई कि राबिया बीबी का कत्ल हुआ, और कत्ल जो है जो मेरे साथ बैठे हुए हैं मकबूल साहब ने किया, और यही इल्ज़ाम जो है राबिया बीबी की बहनों ने भी लगाया था। लेकिन अब जो है पुलिस ने ग्रीन चिट दी है, मकबूल साहब घर आ गए हैं और अपनी 2 बेटियों के साथ खुश व खुर्रम भी हैं, और जो है काम भी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि राबिया बीबी की इनको कमी महसूस होती है पूरे घर के अंदर। जो है छोटा सा घर है, और आप घर भी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि, और जो है इस घर के अंदर जो है इन्हीं की यादों में मकबूल साहब गुमसुम हैं। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होगा। आप देखते रहे आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।